میرے صحابہ کو بھی سنا۔ اللہ کیا سبحان سمجھ اللہ۔ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے؟ اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھا میاں؟ جب یہ عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، ذرا دیکھے آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہیں۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی، سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا پایا، فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ محبت سے بولو، اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ وہاں پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے۔ آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں۔ میں احساس کمتری کا نہیں، برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو، نبی کے صحابہ کا پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی؟ یہ بتاؤ۔ فرمایا یقاتلون عن دینہ، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معیار سنیت بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، وقت کم ہے، غور فرمائیے گا۔ معیار سنیت بتا دوں، سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرو، اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو اور تم بھی اس کی چپیٹ میں۔ سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے میاں، زحمت ہی زحمت ہوتی ہے۔ دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک تہلکا سمجھ گیا، اور کیوں نہ مچے؟ اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی ہٹایا تھا، آج بھی ہٹایا ہے، اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر، ایک بار نہیں، تین بار فرمایا۔ گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے، جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے۔
सुनिए जरा हदीस मुस्तफा। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा का जिक्र करो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखना। कैसे करें जिक्र, कैसे करें? तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात की मशहूर किताब है जिसको कहा जाता है शरह अक़ाइद, ला युकफ़्फ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर। ये ज़ाब्ता बयान किया गया, सहाबा को जब भी याद किया जाएगा भलाई के साथ याद किया जाएगा। गौर कीजिएगा, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा का जब जिक्र करो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना, और फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा को अपने सब्बो शत्म, गाली गलौज और बुरा कहने का निशाना ना बना लेना। याद रखना, जो मेरे सहाबा से प्यार करता है वो इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, यानी मोहब्बत सहाबा दर हकीकत मोहब्बत मुस्तफा है। ऊंचा बोलिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबा को अजियत दे रहा है या मेरे सहाबा के खिलाफ ज़बान दराजी कर रहा है तो याद रखे वो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरे सहाबा की तकलीफ दर हकीकत मेरी तकलीफ है, और मेरे सहाबा के खिलाफ ज़बान खोलना दर हकीकत मेरे खिलाफ ज़बान खोलना है। और जो मुझे सताता है वो रब्बे कदीर को सताने की कोशिश कर रहा है, अन करीब अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा करेगा। ये बातें आपने समझ ली। सहाबा इकराम हमारे लिए ईमान का हिस्सा है। ऊंचा बोलो, ईमान का हिस्सा है। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। अब आगे आप गौर कीजिएगा, उस जनाब ने क्या बोला है, जनाब फबशिरुम बिअज़ाबिन अलीम। मैंने कहा जो उधर जनाब बोल रहा है ना, मैं उसके लिए जनाब इसी तौर पे बोलूंगा, इसलिए कि जिसकी जबान सहाबी के बुक्स में खुलती है उसको हजरत का लफ्ज़ समझ में नहीं आता। हालांकि कौन है, उस सहाबी के लिए बोला है जिसको कातिबे वही कहा जाता है, जिसको मुस्तफा करीम का सहाबी कहा जाता है, जो अमीर ज़मीन खुदा है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन का अमीर है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी के लिए बोला जनाबे मुआविया से गलती हुई है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आवाज पहुंचेगी बहुत दूर तक, इसलिए कि आवाज रिकॉर्ड हो रही है, बहुत दूर तक पहुंचेगी, इसलिए सवाल करना चाहता हूँ गलती से मुराद क्या है? अगर गलती से मुराद खता इज्तिहादी ले रहे हो तो फिर ऐसी बात बताओ मुझे। हालांकि आला हजरत का जुमला है मौरिदे लफ्ज़िश, एक जुमला है खता, एक जुमला है पर गलतो खता, यह है एतिकादुल अहबाब के अंदर। मगर आला हजरत ने जिस ज़ाविया फिक्र से बोला है तो उसके बाद मेरे इमाम ने यह भी कह दिया है कि सहाबा के मुशाजरात में दखल अंदाजी करना हराम है, हराम है। मियां याद रखो, मेरे इमाम ने यह भी कहा कि हजरत अमीर मुआविया और मौलाए कायनात का जो इख्तिलाफ है यह इख्तिलाफ मिस्ल हनफी और शाफई के है। एक बात मुझे बताइए, इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से उठा दीजिए, शोर न मचाइए, गौर कीजिए जरा इधर। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुझे यह बताओ हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठ जाए, हदीसों की रोशनी में रफ़े यदैन का मसला लेकर के आए। हमारे इमाम आजम ने फरमाया मेरे नजदीक वो हदीसें सही नहीं, मैं रफ़े यदैन के लिए नहीं कहता। अब आप बताइए क्या शाफई मजहब शाफई का मानने वाला हनफी मजहब के मानने वाले को बुरा कहेगा? जल्दी जल्दी बोलो, बुरा कहेगा? और हनफी मजहब का मानने वाला शाफई को बुरा कहेगा? नहीं कहेगा, इसलिए कि उनकी बुनियाद भी किस पर है? कुरान और हदीस पर है। इनकी बुनियाद भी कुरान और हदीस पर है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए इमाम आजम अबू हनीफा को फैजान भी तो इन सहाबा से मिला है, इसलिए कि इस्लाम को मुस्तफा करीम की निगाहों से पीने वाले और इस्लाम को समझने वाले, सरकार से डायरेक्ट इस्लाम लेने वाले ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। अगर ये कहो कि खता इज्तिहादी है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, खता इज्तिहादी में तो तानो तशरी होती ही नहीं है, बकवास की जाती नहीं है, इसलिए कि खता इज्तिहादी में अल्लाह ताला गुनाह नहीं देता है बल्कि उसमें भी एक सवाब मिला करता है। और नियत, तुम्हारी नियत हमने समझ ली है, लफ्ज़ जनाब भी बता रहा है और साथ में बाद में तुम्हारा अंदाज भी बता रहा है, और तुमने जो बोला था उस पर जो सारी गुफ्तगू बाद में कुछ हजरात ने की है वो सारी बातें बता रही है कि तुमने हजरत अमीर मुआविया के लिए गलती का लफ्ज गुनाह के माना में लिया है। और अगर लिया है तो मुझे बताओ सरकार की इस दुआ का मतलब क्या होगा? अल्लाहुम्मा जअलू हादियम महदिया वहदी बिही, ए अल्लाह मेरे मुआविया को हिदायत देने वाला भी बना दे, हिदायत याफ्ता भी बना दे, और इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। और एक
مقام پر سرکار نے فرمایا تعولی اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے صحابہ کو میرے لیے وہ چھوڑ دو. اور سنو حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں، اور میں نے کہاں سے کوٹ کیا ہے، وہ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ، جس کے لکھنے والے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت تاج الفحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی مدح و ستائش میں میرے امام نے قصیدۃ رائتان کے اندر بہت سارے اشعار لکھے ہیں. بہرحال وہ اس کتاب کے اندر جو فارسی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے. احیاء العلوم کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ لکھا، اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد. علی اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ نفس کی بنیاد پر نہیں تھا، خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، طبیعت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ شریعت کی بنیاد پر تھا. واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ جو آپ کہیں گے میں کلیئر کر لوں گا. اونچا بولو، خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ بادشاہ ہے. سبحان اللہ. غاب گھبرائیے نہیں، اعلیٰ حضرت خود فرمانے اول ملوک اسلام، سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس چیز کا اختلاف آپ کر رہے ہیں؟ عظمت حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت اعتقاد الاحباب بالجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر آپ عقیدہ سابیہ اور سادسہ کا مطالعہ کر لیجئے، اور اس کے آگے خامسہ کا بھی مطالعہ کر لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کے پہلے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ ہے. ارے دیا بعد میں بات کر لینا، پہلے سن لو اور محبت سے بولو، محبت سے بولو. پہلے اسلام کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار نے خود فرمایا نا الخلافت فی امتی، الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم یکون ملکا. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت رہے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میاں امیر معاویہ کی بادشاہت وہ ہے جس کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے، اور یہی الفاظ ہے کاتا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ فی الشام. سرکار علیہ السلام کے لیے توریت میں کہا گیا کہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوں گے لیکن ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی بادشاہت صرف ملک شام میں ہے؟ نہیں، میرا نبی تو کائنات کا مالک ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے. یقین کر لیجئے گا یہ استدلال شہزاد اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توریت میں یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابہ اکرام کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بادشاہ بننا یہ کسی دنیا داری کی بنیاد پر نہیں تھا، پر حقیقت مصطفیٰ کی وفاداری کی بنیاد پر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاء اللہ. بس آخری روایت سنا، آخری روایت سن لیجیے. اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ. ارے بولو ہے نا الحمدللہ. الحمدللہ. اور یہ اہل بیت کا پیار بھی ہمیں بریلی کے امام نے اچھی طرح سمجھا دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانی کرم، سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میاں پسینہ آئے تو برداشت کیجئے، یہ پسینہ وہاں کے پسینے کو مار دے گا انشاءاللہ. واہ واہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. غور کیجئے گا ذرا، اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ، اور اہل بیت میں مصطفیٰ کی نسل پاک میں یار مصطفیٰ کریم کی نسل پاک. جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال پاک ہو گیا تو سرکار کے تینی بیٹے، اختلاف روایت کی طرف مت جائیے گا ابھی بھیا، محققین ابھی تحقیق کو اپنے پاس رکھ لے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو. لیکن میں تین کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی غلط رہی ہے. تین میں سے حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ جاریہ کے پتر پاک سے پیدا ہوئے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو چونکہ نسل چلتی کس سے ہے؟ آپ جانتے ہیں نسل لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی. اب یہاں معاملہ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا کہ آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. بہت کوتا ابو لہب اور کیا کہنے لگا، پترا محمد اللیلہ الحیا
نسل ختم ہو گئی ہے. رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یاد رکھو دنیا کا سسٹم یہ ہے سب کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلا کرتی ہے, لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے نظام نسل کو یوں چینج کیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں, امام طبرانی روایت کرتے ہیں, ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے اور محمد عربی کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مولا علی, عظمت مولا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جائیے گا اس لیے کہ بریلی شریف کا وہ منبر ہے جہاں سے یہاں کا گھر کے اندر کا فتنہ, باہر کا فتنہ, کسی فتنے کو چھوڑا نہیں جاتا, مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سمجھا دیا گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. سرکار فرماتے ہیں اہل علم یہاں بیٹھے ہیں, کسی مصلحت کی طرف نہ جائیے, قبر میں الٹی سیدھی مصلحتیں نہ چلے گی, ہاں چلے گی تو مصلحت شرعیہ چلے گی, مصلحت طبعیہ نہیں چلے گی. اس لیے غور کیجئے گا جہاں سے فتنہ اٹھے آپ اپنے قد کو نہ دیکھیے گا, میں مسجد کا امام ہوں یا چھوٹے سے مدرسے کا استاد ہوں, آپ اٹھ کے کھڑے تو ہو جائیں, رب کا کرم ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یہاں دل دیکھے جاتے ہیں, تمہاری مسندیں نہیں دیکھی جاتی, تمہاری خانقاہیں نہیں دیکھی جاتی, تمہارا مزاج نہیں دیکھا جاتا, تمہارا علمی قدر نہیں دیکھا جاتا. اور ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, رب کا شکر ادا کرے اگر آپ کسی فتنے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے پاس علم کم بھی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے آپ نے فتنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس لیے کہ یہ حصہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے. ورنہ بڑی بڑی پگڑیاں, سمجھ گئے, بڑی بڑی گردنوں نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا ہے, لیکن ہمیں خمیدہ گردنوں کی ضرورت نہیں ہے, حق تک رسیدہ گردنوں کی ضرورت ہے. حضرت امام زین العابدین کو جانتے ہیں الحمدللہ. کون امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. اونچا بولو, سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, روایت لمبی ہے, حدثنا یعقوب بن محمد عن ابن ابی حازم قال قیل لعلی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ. غور کیجئے گا ذرا, یعقوب کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں ہم سے یعقوب ابن محمد نے روایت کیا, وہ ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا. کون امام زین العابدین؟ شجرہ پڑھ لیجئے, کوئی پڑھ دے شیر. ہاں, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق دے باقر علم ہدا کے. اب سمجھ گئے نا, ایسی پاکیزہ ذات کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ, سائل سوال کر رہا ہے امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں گھر کی سند کافی ہے, ان جیسے بدبختوں کی گفتگو سے کچھ لینا دینا نہیں. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا اگر معاذ اللہ گھر کے اندر کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے, خدا نہ کرے اگر میرے اور ہمارے جامعۃ الرضا کے پرنسپل صاحب قبلہ کے درمیان کوئی بات ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بات گھر سے نکلے گی, در سے نکلے گی, گھر سے آئے گی اور گھر سے پھر دوسرے در تک چلی جائے گی. یہی تو ہوتا ہے. اگر کوئی بات ہوتی امام زین العابدین کچھ بولتے, لیکن جملے سنیے گا جو ان کو سکھایا گیا تھا, آج امام زین العابدین وہی بول رہے ہیں. آپ نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی, کہا میں کیا بولوں اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
زندہ باد زندہ باد. محدث دہلوی کہتے ہیں ایک نابلد شخص نے 1.5-2 سال پہلے کہا تھا عام صحابی ہے امیر معاویہ. میں نے کہا یعنی احمق اور نابلد شخص کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ کی کل 41 تعداد بیان کی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور بھیا اگر میری قوت حافظہ کام کرے تو تصدیق کر دیجئے گا حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے. ان 1 لاکھ میں 41 لوگ خاص ہیں کہ عام؟ ارے بولیے یار، تم بھی تو اس وقت بہت خاص ہو. اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات کو سن کے آپ پھیلائیں گے تو میرے لیے بڑے خاص ہیں. تو میں خاص بات کر رہا ہوں. بولو 41 صحابہ خاص ہیں کہ عام؟ اور ان میں ایک صحابی ہے سیدنا امیر معاویہ. تو پتا چلا حضرت امیر معاویہ عام صحابہ میں نہیں خاص صحابہ میں شامل ہے. سنیے گا اور یہ بھی سن لیجیے اختص اللہ. اہل علم تو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا جملہ ہے. حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں معقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی. مسئلہ بالکل کلیئر کر کے جا رہا ہوں. یہ جو بدبخت آج پھیل رہے ہیں نا، رافضی نیم رافضی، جو بھی آتا ہے مردود کھڑا ہو جاتا ہے صحابی رسول کے خلاف بولنے کے لیے. تم کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا، ان کے قریب مت جانا. یار ہم صحابہ کے در کے کتے ہیں اور کتوں کا کام گھر کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے، گھر کے اختلاف میں پڑنا نہیں ہوتا. اور یہ بھی دنیاوی اختلاف تھوڑی ہے. جب حضرت امام غزالی کہے اختلاف علی و معاویہ تھا کان مبنیا علی الاجتہاد، ان کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، شریعت کی بنیاد پر تھا. حدیث سامنے تھی، رسول کریم علیہ السلام کا لایا ہوا سارا دین ان کے سامنے تھا. وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا کام صرف ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی بارگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. کتے یہی کرتے ہیں، کر کے اختلاف میں نہیں پڑتے. اب پوچھو حضرت امام زین العابدین سے تو کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص کر لیا ہے. اگلا جملہ سنیے گا، وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ. ایک حدیث سنا بس میں اسی واقعے کو پورا کروں. سنیں ذرا. سرکار نے فرمایا الامناء ثلاثہ، انا و جبریل و معاویہ. کہا امین 3 ہیں. ادھر دیکھیں کیا کہا، امین 3 ہیں. میں ہوں، جبریل ہے اور امیر معاویہ. حضرت امام زین العابدین کے ذہن میں غالباً یہ حدیث نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا وجعلہ امینا فی ارضی، اللہ نے معاویہ کو زمین میں اپنا امین بنایا ہے. اور تیسری بات بتا دوں، ورضیہ کاتبا لنبی کی، کہا امیر معاویہ کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا ہے، پسند فرما لیا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ تھا کانا عاقلا امینا حلیما. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبد الرحمن جو ہے یہ عقل مند انسان ہے، امانت دار ہے، بردوار ہے. اور آگے فرماتے ہیں غفر اللہ لابی عبد الرحمن ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ. فیصلہ سن لینا، یہ جملہ بہت فیصلہ کن اور زبردست طریقے سے ہماری سنیت کا مفہوم بتاتا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ تعالی ابو عبد الرحمن کو بخشش عطا فرمائے. اور آگے کہا جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلا جملہ سنیں، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کسی نے، اسی شخص نے پوچھا کانا بینہ و بین جدی کا مکان، آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں، کبھی وہ مختص بندہ کہہ رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بدبخت زبان کھولتا. تو حضرت امام زین العابدین نے اور کلیئر کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا. جب بھی معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا. اور آخر جملہ بول کر کے بات کو ختم کر دیا، فرمایا معاویہ ذو فضائل جمّا.
मुआविया दो तीन खूबियों के मालिक नहीं है, बहुत सारी खूबियों के मालिक है। अब बताओ मुझे, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत करे, आप कहोगे कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम जाफर सादिक के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम हुसैन के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम हसन के तरीके पर है। अरे मियां, फैसला यही हो गया कि जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने अपना हाथ अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया, इख्तिलाफ खत्म हो गया और जमाने वालों को बता दिया गया ना अहले बैत अमीर मुआविया से जुदा है, ना अमीर मुआविया अहले बैत से जुदा है। तो इमाम बोला अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह।